جنات اللہ کے مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں شیاطین اور نیک صفت موجود ہیں۔ اس پر بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے، یہ ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے۔ یہ ویڈیو جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے، کیا وہ ہمارے درمیان ہی موجود ہیں؟ اور زیادہ اہم سوال یہ کہ ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ لفظ جن، جس سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے ہیں، نظر نہ آنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کی تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ گیما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو آپ کے لیے موٹی دیوار کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ انفرا ریڈ ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلٹ ویژن کی ہوگی، جو آپ کو انرجی دیکھنے کی قابل بنا دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں میں دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 30 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ میں مطلب ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.000003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے، اور یہ الٹرا وائلٹ اور انفراریڈ کے درمیان پائے جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری ہی دنیا میں ایسی مخلوقات ہیں جن کا ویژول اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ سانپ وہ جانور ہے جو انفراریڈ میں دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گپ اندھیرے میں بھی ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے انسان کو دن کی روشنی میں۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جبکہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پائے جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جبکہ افریقہ میں پائے جانے والا پرونس نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارہ سیٹرن کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی دیکھنے کی حس کس قدر محدود ہے، اور اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3459 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کی فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب میں نے مرغ کی آنکھ کی ساخت پر تحقیق کی تو مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مرغ کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹر ہوتے ہیں، وہاں مرغ کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہیں۔ اور دوسری چیز پوویا ہے، جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دیں اور انتہائی تیزی سے حرکت کریں۔ اور اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں راڈز کی ریشو کہیں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ انسان کی سننے کی حس اس کی دیکھنے کی حس سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر نیولے نما جانور بجھو کی سننے کی صلاحیت سب سے زیادہ یعنی 16 ہارٹز سے لے کر 45,000 ہارٹز تک ہے، اور انسان اس سے تقریباً آدھی صلاحیت یعنی 20 ہارٹز سے لے کر 20,000 ہارٹز تک سن سکتا ہے۔ اور شاید اسی لیے جو لوگ جنات کے ساتھ ہونے والے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہارٹز ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال ASMR تھراپی ہے، جس میں 100 ہارٹز کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔
اس ویڈیو کے شروع میں نے جنات کو نہ دیکھ پانے کی 2 ممکنہ وجوہات کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک تو میں نے بیان کر دی، لیکن دوسری بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی تھیوری سمجھانا چاہتا ہوں۔ سن 1803 میں ڈالٹن نامی سائنسدان نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ کسی مادے کی سب سے چھوٹی اور نہ نظر آنے والی کوئی اکائی ہوگی، اور ڈالٹن نے اس اکائی کو ایٹم کا نام دیا۔ اس بات کے بعد 100 سال گزرے جب تھامسن نامی سائنسدان نے ایٹم کے گرد مزید چھوٹے ذرات کی نشاندہی کی جنہیں الیکٹرانز کا نام دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد ردرفورڈ نے ایٹم کی نیوکلیس کا اندازہ لگایا، اور صرف 2 سال بعد بوہر نامی سائنسدان نے بتایا کہ الیکٹرانز ایٹم کے گرد گھومتے ہیں، اور 10 سال بعد سن 1926 میں شروڈنگر نامی سائنسدان نے ایٹم کے اندر بھی مختلف اقسام کی انرجی کے بادلوں کو دریافت کر دیا۔ جو چیز 218 سال پہلے ایک تھیوری تھی، آج وہ ایک حقیقت ہے، اور آج ہم سب ایٹم کی ساخت سے واقف ہیں، حالانکہ اسے دیکھ پانا آنکھ کے لیے آج بھی ممکن نہیں۔ ایسی ہی ایک تھیوری سن 1960 میں پیش کی گئی جسے اسٹرنگ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بتانے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انسان کی حرکت آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے ہونا ممکن ہے، جسے 3 ڈائمنشنز کہتے ہیں۔ ہماری دنیا یا ہمارا عالم انہی 3 ڈائمنشنز کے اندر قید ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کے مطابق مزید 11 ڈائمنشنز موجود ہیں۔ میں ان 11 کی 11 ڈائمنشنز میں ممکن ہو سکنے والی باتوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پہلی ڈائمنشن میں ہیں تو آپ آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسری ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو آپ آگے پیچھے اور دائیں بائیں حرکت کر سکتے ہیں۔ تیسری ڈائمنشن میں آپ آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری دنیا یا جسے ہم اپنا عالم کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی طرح سے چوتھی ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں گے تو آپ وقت میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ 5ویں ڈائمنشن میں داخل ہونے پر آپ اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح۔ 6ٹھی ڈائمنشن میں آپ 2 یا 2 سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور میرے ذہن میں عالم الاسباب کے ساتھ عالم الارواح اور عالم البرزخ کا نام آتا ہے۔ 7ویں ڈائمنشن آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ اس عالم میں بھی جا سکیں گے جو کائنات کی تخلیق سے پہلے یعنی بگ بینگ سے پہلے کا تھا۔ 8ویں ڈائمنشن آپ کو تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی۔ 9ویں ڈائمنشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جس میں سے ہر عالم میں فزکس کی قوانین ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ اور آخری اور 10ویں ڈائمنشن، اس میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمنشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور میری ذاتی رائے کے مطابق جنت شاید اس ڈائمنشن سے بھی ایک درجہ آگے کی جگہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جنت میں میرے بندے کو وہ کچھ میسر ہوگا جس کے بارے میں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کبھی کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا بندہ وہاں جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہوگی۔ بالیقین جنات ہم سے اوپر کے ڈائمنشن میں رہتے ہیں، اور یہ وہ دوسری سائنٹیفک وجہ ہے جس کی بنا پر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس ڈائمنشن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جنات کے بارے میں قرآن ہمیں ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یا پھر عفریت اتنی تیزی سے سفر کیسے کر سکتے ہیں، جیسے سورہ سبا میں ذکر ہے کہ ایک عفریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا، یا پھر کشش شکل کا ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا اور وہ اڑتے پھرتے ہیں، یا پھر کئی دوسرے سوالات جیسے عالم برزخ جہاں روحیں جاتی ہیں، یا عالم ارواح جہاں تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے عہد لیا تھا کہ تم کسی اور کی عبادتیں نہ کرنا، اور سب نے ہوش میں اقرار کیا تھا۔ قیامت کے روز دن کیسے مختلف ہوگا، یا شہداء کی زندگی کس عالم میں ممکن ہے۔ ان تمام عالموں میں یعنی عالم ارواح، عالم برزخ یا عالم جنات کے بارے میں تحقیقی طور پر سوچنا ایک بات ہے، لیکن جس چیز نے ذاتی طور پر میرے دل کو چھوا وہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام عالموں کے الفاظ کا جو اثر اب میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔